نؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک ولا وزوال کے لیے ہیں جو خالق و مالک اور حی لا یموت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر قسم کے مسنون درود و سلام ان پر جو رحمت للعالمین، امام و خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، محمود مقتدی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا ہے، جنہیں اللہ نے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع پر آنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، جن احباب نے مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا نہیں کی، وہ احباب 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور جو حضرات ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا ٹیک چھوڑ دیں، اور خطبے کے دوران کسی قسم کی بات چیت، کسی قسم کے حرکات و سکنات اور اشاروں سے محفوظ رہیں تاکہ آپ اس خطبے کی فضیلتوں سے محروم نہ ہوں. محترم سامعین اکرام، یہ خطبات، یہ دروس، یہ دینی مجلسیں اس لیے نہیں ہیں کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، سننے والے سن کر چلے جائیں اور بات یہیں تک تھم کر رہ جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں سدھار آئے، میری اور آپ کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزرے، اور جس مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے تحت ہماری زندگیاں گزرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. محترم سامعین اکرام، جس عنوان کو لے کر، جس موضوع کو لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے یہود کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی آخر کیوں؟ یہود کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی آخر کیوں؟ جیسا کہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل یعنی یہود، شریر ذلیل قوم، شہر فلسطین کے مسلم آبادی کو تباہ و برباد کرتی جا رہی ہے. اب تک ہزاروں تعداد میں فلسطینی مسلمان بالخصوص بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے.
اور فلسطین کی پوری مسلم آبادی کو تہس نہس اور برباد کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ فلسطینی شہریوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے حالات زار پر رحم و ترس کھا رہی ہے، مگر ایک یہودی وہ قوم ہے جس کو ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور انسانیت کا پاس و لحاظ اس قوم کے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ پوری تاریخ ان کی گھناؤنی شرارتوں سے، ان کی گھناؤنی بدماشیوں سے، ان کی رذیل حرکتوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہٹلر نے ان کی پوری قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی بتائی تھی تاریخی حوالے سے۔ آگے میں 2-3 واقعات ذکر کروں گا۔ ان کا عالم یہ ہو گیا تھا، اتنی وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی تھی، غلامی کی دہلیز پر آ کر وہ قوم اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ کوئی ملک، کوئی برادری، کوئی مذہب ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عیسائی اپنے ملک کے دروازے ان کے لیے بند کر چکے تھے، اسی طرح ہر ملک کا دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں فلسطینی مسلمانوں نے دل بڑا کر کے ان کو پناہ دی۔ اس کے بعد وہ بستے 1948 میں اقوام متحدہ کے بدولت انہوں نے اپنی ریاست کو قائم کیا، اور رہتے اپنی ترقی اس حد تک کر دی کہ پوری دنیا پر وہ غالب آ گئے۔ اور جو محسن لوگ، جن لوگوں نے ان پر احسان کر کے ان کو پناہ دی، جن کے آباء و اجداد نے ان کو پناہ دی، آج وہ ان کی نسلوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ان کی دشمنی کی وجوہات پر آنے سے پہلے وہ قوم کی رذالت، وہ قوم کی شرمناکی، وہ قوم آخر کیا چیز ہے، وہ مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ افسوس ہمارے مسلم نوجوانوں پر، آج کی جنریشن پر، نہ ان کو یہودیوں کی تاریخ پتہ ہے، نہ ان کو یہودیوں کی صفات۔ میں کلی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن 95% ہماری جنریشن کو ان کی تاریخ نہیں پتہ ہے، ان کے متعلق ان کی صفات نہیں پتہ ہے۔ یہ لوگوں کی تاریخ کیسی تھی، یہ لوگ کیسے تھے، یہ نہیں پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری نسلوں کو ان کے متعلق بتانے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم اسلام کے دشمنوں کے متعلق ہماری نسلوں کو بتاتے ہیں، نہ ہم اسلام کے جانثاروں کے متعلق ہماری نسلوں کو ہم بتاتے ہیں۔ ہماری نسلوں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کی تاریخ پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کے رہنماؤں کی تاریخ پتہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، قومیں تباہ اور برباد تب ہوتی ہیں جب قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں۔ قوموں کو جب تاریخ یاد نہیں رہتی، وہ قومیں دفاع نہیں کر سکتی، وہ قومیں سینہ چوڑا کر کر اپنی مقاصد کو اپنی قوم کے متعلق بتا نہیں سکتی، اور قومیں وہاں پر تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہودی وہ قوم جس کے بارے میں رب نے یہ اعلان کیا تھا، یہودی ایک ایسی قوم ہے جس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو ناحق قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ قوم ایسی قوم ہے جو نبیوں اور رسولوں کو ناحق کے قتل کرتی تھی۔ کیا وہ قوم مسلمانوں کا قتل عام نہیں کرے گی؟ میرے بھائیوں، جس قوم کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہو کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے ساتھ
دوستیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز، جن کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی قوم ہے جس قوم نے اللہ کے تمام احسانات کو بھلا کر، من و سلوہ کو چھوڑ کر دال، پیاز، ساگ اور ککڑی کا مطالبہ کرنے والے قوم، کیا ایسی قوم اللہ کے احسانات کو بھلانے والی کیا مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح نہیں کاٹے گی؟ یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیفیں دی، کیا وہ قوم مسلمانوں کو بنا تکلیف دیے چھوڑ دے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آج فلسطین کے موجودہ حالات اس بات کا ثبوت ہے۔ جو قوم اپنے نبی کی عزت نہ کرے، جو قوم اپنے نبی کو تکلیفیں دے، جو قوم اپنے نبیوں کو قتل کرے، وہ قوم کیسے مسلمانوں کو خالی ہاتھ چھوڑ سکتی ہے؟ مسلمانوں کی دشمنی کی وجوہات تو جب آپ آگے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ان کو ہمارے اسلام سے اور ہم مسلمانوں سے آخر اتنی دشمنی کیوں ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی، ہمیشہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہیں پر بیٹھیں گے۔ وہ قوم مسلمانوں کے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ وہ قوم ساری انسانیت کے ساتھ بغاوت کرنے والے قوم ہے، اور بغاوت ان کی تاریخ ہے۔ محترم سامعین اکرام، جس یہودی قوم کو رب العزت نے ان کی نافرمانیوں اور حد سے آگے گزر جانے کی وجہ سے ذلیل کر دیا، بندر بنا دیا اور سور بنا دیا تھا، یہ ایسی رذیل قوم ہے۔ ایسی قوم کو اپنی گلی کوچوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں پناہ دے ہی نہیں سکتے۔ ان کو پناہ دینا اپنی قدموں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ محترم سامعین اکرام، یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جن کی فطرت میں فساد مچانا موجود ہے، جن کی فطرت فساد مچانا، مسلم قوم کو تباہ اور برباد کر دینا، مسلم قوم کا چین اور سکون چھیننا، یہ ان کا مقصد، یہ ان کی فطرت ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بھائیوں، یہ اپنے وعدوں سے مکرنے والی قوم، یہ بے وفا قوم ہمارے قوم کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اسی لیے یاد رکھے ہمیشہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، وہ لوگ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہودی قوم کے بارے میں کہا، اللہ نے شیطان کے بارے میں کہا، اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا، وہ لوگ ہمارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم کو علم حاصل کر کے، اپنی زندگیوں کو سدھار کے، ان سے بچ کر اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھتا ہوں، اب اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ یہ قوم ایسی شرمناک قوم، بد اخلاق قوم، رذیل قوم، گندی قوم ہے، آخر مسلمانوں سے اور اسلام سے ان کو اتنی دشمنی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ ہماری ذہنوں میں گھوما ہوگا، آیا ہوگا، ہم نے جاننے کی کوشش بھی کی ہوگی اور جانا بھی ہوگا، لیکن تذکیراً آج 7 سے 8 وجوہات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ، یہودی صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، یہودی پوری انسانیت کی دشمن ہے۔ یہودی قوم پوری انسانیت کی دشمن ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ان کی فطرت میں ہی بدعہدی، قتل و غارت گیری کرنا، شر و فساد کو پھیلانا، ان کی انہی شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے کئی مرتبہ یہ قوم مقتول، مغلوب اور ذلیل ہوتی رہی۔ کئی مرتبہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جب سے یہ قوم کا وجود ہے تب سے لے کر اب تک یہ قوم وقتاً فوقتاً مقتول بھی ہوتی رہی، وقتاً فوقتاً مغلوب بھی ہوتی رہی،
اور ذلیل تو ہمیشہ ہوتی رہی۔ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے بابل کے شہر فرما ایک بادشاہ تھا بخت نصر نامی۔ بخت نصر نامی نے بھی ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا تھا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بھی بنایا تھا۔ اس یہودی قوم کی فطرت خبیثہ ہی کی وجہ سے اللہ نے ایک مرتبہ اس قوم پر جالود بادشاہ کو بھی مسلط کر دیا تھا، جس نے بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہمیشہ اس قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ احسن البیان کی تفسیر میں تمام باتیں موجود ہے۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار جو سیکنڈ ہوئی ہے 1941 میں، یہودیوں کی انہی خباثتوں کی وجہ سے، یہودیوں کی انہی شرارتوں کی وجہ سے، یہودیوں کی انہی فطرت کی وجہ سے ہٹلر نے کم و بیش 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور جن کو چھوڑا ان کو چھوڑ کر ایک تاریخی جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کچھ یہودی لوگوں کو میں زندہ چھوڑ رہا ہوں، دنیا والوں کو پتا چلے گا کہ میں ان کو کیوں چھوڑ رہا ہوں اور یہ یہودی قوم کو میں نے کیوں قتل کیا اور ان کو غلامی کی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور کیا۔ مختصر کو صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگ مجھ کو ظالم نہ کہیں۔ یہ اس نے تاریخی جملہ کہہ کر گیا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہودی قوم مسلمانوں کے ساتھ تو دشمنی کری ہی کری، دوسری قوموں کے ساتھ بھی اس نے دشمنی کری۔ تو یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ حال ہی کا ایک انٹرویو آتا ہے، اسرائیل کا ایک لیڈر، ایک منسٹر کہتا ہے 6.8 بلین لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ اس نے اسلام کی بات نہیں کی، مسلمانوں کی بات نہیں کی۔ 6.8 بلین لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ اتنی جرت کے ساتھ وہ اپنے بیانوں کو جاری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان قوم کی وہ دشمن ہے۔ دوسری وجہ، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے خاندان بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ کیا ہے دوسری وجہ؟ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے کی یہودیوں کی۔ یہودی قوم اسلام اور مسلمانوں سے اتنی شدید دشمنی اس لیے بھی کرتی ہے کہ یہ مسلم قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے خاندان سے، بنی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یہودی قوم شروع ہی سے اس انتظار میں تھی کہ آخری جو نبی اور رسول آئے گا وہ بنی اسرائیل کی قوم سے آئے گا۔ وہ اپنے رب سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہو، اور وہ کفار و مشرکین کے درمیان اس بات کو عام بھی کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی اسماعیل میں سے کی، اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے کی۔ تو یہودیوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، یہودی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔ کفار و مشرکین سے پہلے ان کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آنے کے بعد یہ نبی ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ساری دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا۔ یہ دوسری وجہ ہے مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی کہ مسلمان قوم اس نبی پر ایمان رکھتی ہے جو نبی آنا تو بنی اسرائیل سے تھا لیکن بنی اسماعیل میں سے مبعوث کیا گیا۔ یہ دوسری وجہ مسلمانوں سے دشمنی اور اسلام سے دشمنی کرنے کی ہے۔ تیسری وجہ، یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے رب العزت نے یہودی قوم کو منصب و امامت عطا کی تھی، منصب و امامت عطا کی تھی، اور انہوں نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ہر طرح کی خیر و بھلائی سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نوازا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فضیلتیں امت محمدیہ کو عطا کر دی، امت محمدیہ کو عطا کر دی، اور امامت ان لوگوں سے ہٹا کر امت محمدیہ کو دی۔
اور کیا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ اب تم سب سے بہترین قوم ہو جو دنیا میں بھلائی کا کام کرتی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے، اور میں نے تم کو دنیا کا امام بنا دیا۔ تیسری وجہ کیا تھی؟ تمام فضیلتیں امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی ہے، اسی لیے یہودی قوم اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، چوتھی وجہ مختصر طور پر جاؤں گا۔ چوتھی وجہ یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے، جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے، قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ وجہ کیوں ہے یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ حسد اور جلن ہے کہ قرآن مجید جیسا مقدس کلام، پاکیزہ کلام جو رب تعالیٰ کا ہے، جو تا قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے، وہ ان کی قوم کو عطا نہیں کیا گیا، وہ ان کی قوم کو عطا نہیں کیا گیا، امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ اور نور علی نور اس قرآن مجید میں ان کی تمام خباثتوں کو، ان کی تمام شرارتوں کو، ان کی تمام رذالتوں کو، ان کی فطرتوں کو، ان کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان بیان کر دیا، اور وہ تمام چیزیں پوری دنیا والوں کے سامنے آ گئی، اور قیامت تک یہ چیزیں علی الاعلان قرآن مجید میں موجود رہیں گی۔ تو یہ وجہ تھی کہ مسلمان اور اسلام سے دشمنی کرنے کی، کہ قرآن جیسا مقدس کلام مسلمانوں کو عطا کیوں کیا گیا جبکہ یہ ہمارا حق تھا، اور ہماری تمام چیزوں کو قرآن میں علی الاعلان بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے یہودی قوم وقتاً فوقتاً اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کوشش میں سب سے پہلا نشانہ قرآن کو بناتی ہے، قرآن کو بناتی ہے۔ قرآن کی آیات میں شک و شبہات کو نکالنا، علی الاعلان قرآن کو جلانا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، قرآن کے ساتھ بے عزتی کرنا، قرآن کے متعلق غلط خیالات، غلط پیغامات لوگوں میں عام کرنا، یہ وجہ ہے مسلمان اور اسلام سے دشمنی کرنے کی یہودیوں کی۔ پانچویں وجہ یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی، اسلام کے غلبے کا ڈر اور خوف۔ اسلام کے غلبے کا ڈر اور خوف، یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی یہ پانچویں وجہ ہے کہ انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دین اسلام دنیا کا واحد سچا مذہب اور دین ہے جو عن قریب ساری دنیا میں اس مذہب کا بول بالا ہوگا، ساری دنیا میں اس مذہب کا بول بالا ہوگا۔ اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ وقتاً فوقتاً اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی آپس میں لڑا دیتے ہیں، کبھی مسلم ممالک کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حملے کر دیتے ہیں، کبھی مسلم حکمرانوں کو جان سے مار دیتے ہیں، کبھی اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں اور جسارتیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا دین ہے جسے رب العزت نے ہر حال میں غالب کر کے رہنا ہے، اور اس مذہب کی کتاب بھی قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، 5 وجوہات ہو گئے۔ چھٹی وجہ یہودیوں کی مسلمان اور اسلام سے دشمنی کی، ایک نہ ایک دن تمام یہودی مسلمانوں کے ہاتھ سے تمام یہودیوں کا قتل عام ہوگا، تمام یہودیوں کا ایک نہ ایک دن مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل عام ہوگا۔ دیکھیے یہ بڑی وجہ ہے کہ یہودیوں کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے اور کامل ان کا یقین ہے اس بات پر، وہ جانتے ہیں، کیونکہ ایک عام مسلمان سے زیادہ یہودی اسلام کو پڑھتا ہے، ایک عام مسلمان سے زیادہ یہودی اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، تعلیمات کو جانتا ہے، اسی لیے وہ یقین بھی رکھتا ہے، لیکن وہ یقین دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ کیا یقین ہے اس کو؟ کہ ایک نہ ایک دن یہودی قوم مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، من وراء الحجر والشجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دیکھیے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت
اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے. مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے. لیکن فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلَفِي فَتَعَالْ فَاقْتُلْ. مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی جھاڑوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے اور وہ جھاڑ وہ پتھر کہیں گے یا مسلم یا عبد اللہ یہودی خلفی فتعال فاقتل. اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، اے عبد اللہ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ اور قتل کر. اس عالم کا قتل عام ہوگا اور یہ بات یہودیوں کو پتہ ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمان اور اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں. محترم سامعین اکرام، لیکن ایک جھاڑ ہوگا، وہ غرقت کا جھاڑ ہوگا جو یہودیوں کو چھپائے گا. اسی لیے آج بھی یہودی اس غرقت کا جھاڑ کی پوجا کرتے ہیں. جا کر آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں اس جھاڑ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. 6 وجوہات ہو گئی. آخری وجہ بیان کرنے کے بعد ایک پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اسلام اور مسلمانوں سے یہودیوں کو اتنی دشمنی کیوں ہے؟ یہ وجہ جب سنیں گے نا بڑا تعجب ہوگا. عجیب، یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی؟ دیکھیے کیا وجہ ہے. یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی 7ویں وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو 2 ایسی چیزیں عطا کی جن پر یہودیوں کو ہم مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ حسد ہوتا ہے. 2 چیزیں ذہن میں بہت سے لوگوں کے آیا ہوگا. قرآن ذہن میں بہت سے لوگوں کے آیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین. مسلمانوں سے دشمنی اور اسلام سے دشمنی یہودیوں کو اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو سلام اور آمین عطا کیا گیا. مسلمانوں کو سلام اور آمین عطا کیا گیا. مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو محبتوں میں بڑھاوا پیدا کرتی ہے، اور یہودی قوم محبتوں کی دلدادہ نہیں ہے، یہ بے وفا اور غدار قوم ہے. اور آمین عطا کیا گیا، اسی لیے مسلمان اپنی نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، افسوس کا مقام ہے جو چیزیں ہم کو عطا کی گئی ان پر یہودیوں کا حسد اور جلن، یہاں تک کہ دشمنی کی وجہ یہ بنی. لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں ہمارے غیر مسلکی بھائی ایسے ہیں جو امام کی تقلید میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ امام کے پیچھے آمین کہنے کو بدعت قرار دیتے ہیں. امام کے پیچھے آمین کہنے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور یہاں تک آگے بڑھ کر ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ جو مسلک ایسا ہے فلاں ہے نام نہیں لوں گا، ان کو سلام تک نہ کریں. کتنی افسوس کی بات ہے، نہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے. جو 2 وجوہات کی بنا پر دنیا کی سب سے رذیل قوم ہم سے دشمنی کر رہی ہے، وہ 2 وجوہات کی بنا پر ہمارے کچھ مسلم بھائی بھی ہم سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا کرے. میرے بھائیوں، مختصر طور پر ویسے تو چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن بڑی بڑی جو وجوہات ہے جو یہودیوں کی ہماری دشمنی کی وجہ بنتی ہے، مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کی وجہ بنتی ہے، 7 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں. میرے بھائیوں، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں، تاریخ پڑھائیں. اور یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے حالات میں جب فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے،
تو ہمارے بہت سے مسلم نوجوان یا مسلم طبقے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں، مسلم ممالک کا کیا کردار ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے، اس کے متعلق ہم سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ دنیا کی پالیسیز، ملکوں کی پالیسیز کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، وہ جانتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرے گا۔ ہم سے اللہ ان کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ سعودی عرب کیا کر رہا ہے، یمن کیا کر رہا ہے، قطر کیا کر رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ان کا کیا کردار ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، خبریں اٹھا کر دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کیسی کیسی مدد ان تک پہنچتی ہے۔ فلسطینی قوم آج بھی مغلوب ہے، آج بھی ظلم و تشدد ان کے ساتھ ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے، لیکن وہ قوم کھا رہی ہے، پی رہی ہے، پہن رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ قوم کے لوگ دوسرے ملکوں میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عرب دنیا میں وہ قوم آ کر زندگیوں کو گزار رہی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں بیان کرنے پر، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، میں یہاں ٹھہر کر کسی کا دفاع نہیں کر رہا۔ ہمارا کیا کردار، ایک مسلمان کا کیا مزاج ہونا چاہیے، وہ چیز میں بتا رہا ہوں۔ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے وقتوں پر، ہمارا کردار ہونا چاہیے حتی المقدور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ غیر مسلم حکومت کا ملک ہے، اس ملک میں شریعت جیسے ہم کو رہنے کا حکم دی ہے ویسے ہم کو رہنا ہے۔ اس دائرے میں رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان دشمنوں کے متعلق ہماری نسلوں کو بتا سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی رفاہی کام ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو، مسلم ممالک کو، مسلم حکمرانوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، یہودیوں کے خلاف کیوں وہ سب نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں میں جب ہم نظر دوڑائیں گے تو یہ ہماری زندگیاں یہودیوں کی سازشوں کے اور خواہشوں کے مطابق گزر رہی ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا کھانا پینا، بہت کچھ، اگر ہم خواہشات کی زندگی کو چھوڑ کر ضروریات کی زندگی پہ آ جائیں گے نا تو ویسے 80% یہودیوں کے پروڈکٹس کا ویسے ہی بائیکاٹ ہو جائے گا۔ بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں نا، کلی طور پر بائیکاٹ تو ویسے بھی مشکل ہے، لیکن خواہشات کی دنیا سے ہٹ کر اگر ضروریات کی زندگی پہ آ جائیں گے 80% ان کی چیزوں کا بائیکاٹ ویسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن ہم کو نہیں، ضروریات سے بڑھ کر خواہشات کی زندگی بڑی پڑی ہے، بولنا برابر دوسروں کے برابر، لیکن ہماری عملی زندگی میں اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں گے سناٹا ہی سناٹا، وہی مجلسوں میں بیٹھ کر شور شرابہ برابر کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، علم حاصل کریں، بات وہی کریں جو ہمارے علم میں ہے، اور بات وہی کریں جس کا فائدہ ہو، اور بات وہ نہ کریں جو لوگ وہ چاہ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ لوگ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بات کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہو جائے، یہی تو ان کا مقصد ہے۔ یہ ایک چیز ہمیں عبادت گزار، کتنے لوگ ہیں تہجد گزار ہیں، تہجد میں اٹھ کر فلسطینیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ باتیں تو بڑی بڑی ہیں نا، کردار ہمارا کیا ہے، کتنی دعائیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد باتیں کرنا ہے۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام، ایک غلط فہمی حماس گروہ کے متعلق بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حماس گروہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ مسلمانوں کی تنظیم نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے ہم نوا نہیں ہے۔ IS جیسی دہشت گرد تنظیم ہے، ایسے کئی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ویسی حماس اسرائیل کی پیدا کردہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ وہ حملے کرتا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے۔ یہ اسرائیل اور یہودیوں کی سازش رہی ہے، مسلمانوں میں سے گروہ کو بنایا جائے، مسلمان نام دیا جائے، ان سے لڑا جائے، ان کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے۔ یہ یہودیوں کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے۔ اگر حماس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں، علی الحذیفی مدینے کے ایک امام ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حماس کا اصلی چہرہ، اس میں بالتفصیل تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر وہ کتاب پڑھیں گے، یہودی، اسرائیل، فلسطین کا مسئلہ، حماس کا مسئلہ، دہشت گرد تنظیموں کا مسئلہ، سارے کے سارے مسئلے سامنے آ جائیں گے۔
تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ علم حاصل کرنا، علماء کی رہنمائی میں رہنا، مسائل علماء کے سامنے بیان کرنا، کسی کے اوپر فتوے نہیں لگانا، کسی تنظیم کے متعلق اچھے یا برے ہونے کی بات نہیں کرنا، اچھے یا برے ہونے کا حکم نہیں لگانا جب تک ہم کو خبر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں سے گزارش ہے، میرا پیغام ہے، کسی بھی تنظیم کے متعلق یہ اچھے ہیں یا یہ برے ہیں، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کریے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیے، اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ بتائیے، اور ایک رذیل قوم، ایک شریر قوم جو دنیا میں بسی ہوئی ہے، وہ کیسی ہماری دشمن ہے، کس طریقے سے ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں کہیں اللہ یا اللہ رب العالمین مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام کرے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی مدد اللہ رب العالمین کرے۔ اللہ تمام کے منصوبے اللہ کا تو ناکام کر دے، ہماری قوم کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کے اندر، ہماری نوجوان قوم کے اندر اللہ وہ سمجھداری عطا کرے جس سمجھداری کے ذریعے قوموں میں انقلاب آیا، قومیں کامیاب ہوئی۔ اے اللہ ویسی سمجھداری ہمارے نوجوان مسلمانوں کے ذہنوں میں، ہمارے نوجوان مسلمانوں کے دل و دماغ میں عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الله بصير بالعباد